کل آپ نے رشتہ بھیجنے کی بات کی تھی تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک فون بھی کیا تھا، کیا وہ رشتے کے لیے تھا یا کسی اور مقصد کے لیے فون تھا؟ نہیں، ان کو اس لیے تھا کہ اگر آپ نے رشتہ بھیجنا ہے تو یہ بدتمیزی بند کرو۔ کراچی پہ جو ہے ڈاکہ ڈالا ہے، اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تو یہ ڈاکہ کیوں ڈالا ہے اور اے ٹی سی کے تحت کیسز بھی داخل کیے گئے سندھ حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے نصیب میں ہی دھرنے لکھے ہیں، ان کو دینے دیں، وہ کوئی ایشو نہیں۔ اور پی ٹی آئی کو کراچی کے لوگوں نے بہت بری طرح سے مسترد کیا ہے، عمران خان کے نیریٹو کو مسترد کیا ہے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے، جماعت اسلامی نے توقع سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، اور میں نے کل بھی کہا کہ ان کا جو رزلٹ آیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک سرپرائز ضرور ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نتیجہ سرپرائز نہیں ہے۔ اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت کو دھاندلی کے ذریعے اپنا میئر بنانا ہوتا تو ہم ٹارگٹ کر کے 125 سیٹیں 120 سیٹیں نکال لیتے تاکہ ہم آرام سے اپنا میئر بنا لیتے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی ہمارے نمبرز ہیں 93 94 95 ان کی بنیاد پر ہم میئر نہیں بنا سکتے، ہمیں ضرورت پڑے گی جماعت اسلامی کی اور دیگر جماعتوں کی، تو یہ تاثر ختم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے 3-4 دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام جماعتوں کو مختلف حلقوں میں نتائج پر اعتراضات ہیں، اور تمام جماعتوں نے ریکاؤنٹنگ کے لیے یا کسی اور جو ان کی پریس تھیں انہوں نے درخواستیں دی ہیں، آر اوز کو دیں، ڈی آر اوز کو دیں، اور جماعت اسلامی جو 6 حلقوں کی بات کر رہی تھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، اور الیکشن کمیشن نے کل ان تمام جو ان کی درخواستیں تھیں اس پر 23 تاریخ کے لیے ڈیٹ بھی فکس کر دی ہیئرنگ کے لیے۔ تو یہی بات تھی جو ہم کہہ رہے تھے کہ پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ متعلقہ ادارے سے متعلقہ فورم پر جا کر اپنی جو گریوانسز ہیں وہ رکھیں، اور اب الیکشن کمیشن سنے گی، اور مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی ان 6 حلقوں کے متعلق جو احتجاج کر رہی تھی یا جو دھرنے دے رہی تھی وہ ان کے رک جائیں گے۔ ایک اور میں آپ سے کروں، یہ بھی بات پچھلے 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں کہ مختلف امیدواروں نے جب ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں دی ہیں، ہم نے بھی دی، ہمارے خلاف بھی دی گئی ہیں، تو وہاں ریکاؤنٹنگ ہوتی رہی، لیکن جہاں پر جماعت اسلامی کے خلاف ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ چونکہ ووٹس کم ہو رہے ہیں تو وہاں وہ احتجاج کرتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہرڈلز پیدا کرتے ہیں۔ اور کل تو ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک حلقے کی ریکاؤنٹنگ جب ہوئی اور پورا دن وہ ریکاؤنٹنگ کو رکوانے کی کوشش کرتے رہے، ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، اور بعد میں جب ریکاؤنٹنگ مکمل ہو گئی اس کے بعد ایک خاتون ریٹرننگ افسر ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کی گاڑی توڑی گئی، ان کا ڈرائیور زخمی ہوا، ان کو جب پولیس بچانے آئی تو وہ پولیس کے 2 افسر یا 3 افسر شاید وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس خاتون کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور تمہارے گھر پر آ کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کو، جماعت اسلامی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر اس خاتون نے غلط بھی کر دیا ہے قانون کے تو آپ کے پاس اگلا فورم موجود ہے، آپ قانون کے مطابق وہ راستہ اختیار کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر علاقوں میں غنڈہ گردی کریں، لوگوں کو دھمکیاں دیں، اس کے حملہ آور ہوں۔ یہ رویے مناسب نہیں ہے، اور ہمیں ان انتخابات سے کراچی کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی سے ہم چیزوں کی توقع نہیں کرتے جو وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ حافظ صاحب جس قسم کی لہجہ استعمال کر رہے ہیں، جس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب اپنے آپ کو میئر کا امیدوار بنا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ میئر یا تو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بنیں گے یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بنیں گے، تب بھی کسی بھی سپورٹ سے اگر وہ میئر بنے تو کراچی کے میئر کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت حافظ صاحب کا ہے۔ تو آج میں توقع کرتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے ان 6 حلقوں کے متعلق نوٹس بھی لیا ہے، ہیئرنگ کے لیے تاریخ بھی فکس کر دی ہے، جو متعلقہ آفیسرز تھے ان کو بلا بھی لیا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کریں۔ جہاں تک اے ٹی سی کی جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف، تو وہ ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں کہ جس انداز میں جو دہشت گردی ڈپٹی کمشنر آفس میں پی ٹی آئی کے گنڈوں نے کی ہے اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے جن لوگوں نے یہ کام کیا ان پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، اگر کہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ کریں گے ان پہ بھی ایف آئی آر ہوگی، لیکن احتجاج پرامن کرنے کا حق سب کو ہے، غنڈہ گردی کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، جو بھی کرے گا اس کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق ہوگی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔